السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کنا کارہین۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بتایا، جو شروعات ہو رہی ہے یہاں شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے پہلے جو 8واں پارے کا آخر ہے، تقریباً 3-4 رکوع جو 8ویں پارے کی آخر میں ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوا، اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ تینوں قوموں نے اپنے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے تینوں نبیوں کی قوموں کو عذاب کے اندر گرفتار کر لیا اور سب کے سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد پھر یہ یہاں سے پارہ شروع ہوا 9واں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک اور نبی کا ذکر فرمایا اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا۔ وہ نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے ان کو قوم مدین یعنی مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 600 سال کے بعد اس دنیا کے اندر نبی بن کر آئے۔ ان کی جو قوم تھی، اس قوم کے اندر بہت ساری برائیاں تھیں، لیکن 2 برائی سب سے زیادہ تھیں۔ 2 برائی سب سے زیادہ تھیں۔ کون سی؟ ایک تو شرک جو تمام قوموں کے اندر پایا جاتا تھا، اور دوسری برائی اس قوم کے اندر یہ تھی کہ یہ لوگ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے۔ جب لیتے تھے تو پورا اور جب دیتے تھے تو کم دیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ڈنڈی مارتے ہیں نا، کوئی سامان بیچیں گے، کوئی سامان کسی کو دیں گے تو کم تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ ایسا کام کرتے ہیں، لیکن کرتے ہیں۔ کبھی کبھی پکڑے جاتے ہیں، کبھی کبھی ہاتھ کی صفائی سے کام چل جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ آج تو میں نے بے وقوف بنا دیا۔ تو یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ چیز تھی۔ اگر آپ دکاندار ہیں تو اس بات کا بہت اچھے سے آپ کو خیال رکھنا ہے کہ پورا اگر لے رہے ہیں تو پورا آپ کو دینا ہے، ورنہ وہی اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ ہلاکت و بربادی ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، اور یہاں جو یہ قوم تھی، اس قوم کے اندر جو ناپ تول کی کمی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر عذاب بھیجا، اور عذاب بھی کیسا؟ آگ کے بادل بھیجے۔ سارے لوگ سمجھے کہ اب تو بارش ہوگی۔ ریگستان کے اندر جب بادل چھا جاتے تھے تو لوگ خوش ہو جاتے تھے، اپنے گھروں سے باہر نکل آتے تھے۔ آگ کی بارش بھیجی اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر، کس کے؟ جو ناپ تول میں، ہاں، تو یہ ناپ تول کے اندر جو کمی کی جاتی ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آسمان سے آگ برسی، اور دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور اللہ رب العالمین نے زمین کے اوپر اندر زلزلہ ڈال دیا۔ بھئی آپ آسمان سے آگ برسے گی تو آپ کہیں چھپیں گے نا، بچنے کے لیے کہیں تو چھپیں گے۔ تو دوسرا عذاب یہ آیا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اللہ رب العالمین نے عذاب یہ زلزلہ بھیجا۔ اب چھپو، اب جاؤ مکان کے سائے میں، پیڑ کے سائے میں کہاں جاؤ گے؟ پہاڑ کے سائے میں کہاں جاؤ گے؟ کہیں چھپو گے نا۔ اب یہ زلزلہ آ رہا ہے، اب اس سے بچتے ہیں تو وہاں مرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں تو یہاں مرتے ہیں۔ اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ یہ سارا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ ناپ تول کے اندر کمی کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے اس بات کو دھیان رکھیے، ناپ تول میں کمی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں۔ پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا
اور اس پر بھی اتنے یہ تمام کی تمام گناہ کرنے کے باوجود بھی جب شعیب علیہ السلام نے سمجھایا تو جواب دیکھو کیا ہے. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا. اے شعیب ہم تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کو بھی اس بستی سے نکال دیں گے, تیرا بائیکاٹ کر دیں گے, بھگا دیں گے تجھے یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ ہم جس چیز کی عبادت کرتے ہیں تم نہیں کرتے اس چیز کی عبادت. یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا, اے شعیب تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کو بھی ہم یہاں سے بھگا دیں گے, نکال دیں گے. او لتعودن فی ملتنا, یا ہم جس دین کے اوپر چل رہے ہیں, جس دھرم کے اوپر چل رہے ہیں اس دین کے اوپر تو بھی واپس آ جا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اولو کننا کارہین, ہم تو اس کو پسند ہی نہیں کرتے اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اس دین کے اوپر آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ اگر کسی انسان کے اندر 3 چیزیں آ گئیں تو سمجھ لو کہ اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اگر 3 چیزیں, آپ چیک کیجئے آپ کے اندر وہ 3 چیزیں ہیں کہ نہیں. اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر اللہ نے ایمان کی مٹھاس رکھ دی, ایمان رکھ دیا آپ کے اندر. پہلی چیز, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما, اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو جائے, دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے لگے. پہلی نشانی ایمان کی. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ, اور اپنے مسلم بھائی سے بھی محبت کرنے لگے, اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. تو مسلم قوم سے بھی محبت, اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت, جو اپنے لیے پسند ہے وہ اپنے بھائی کے لیے. یہ 2 چیزیں ہوں. اور تیسری چیز, شعیب علیہ السلام کی قوم جو مطالبہ کر رہی تھی حضرت شعیب علیہ السلام سے, وہ یہاں حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمائی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا أَن يَكْرَهَ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ. اور تیسری چیز, اسلام لانے کے بعد, ہدایت پر آ جانے کے بعد, قرآن و حدیث پر عمل کرنے کے بعد, صحیح راستہ دکھ جانے کے بعد, اس راستے سے ہٹنا, دین سے نکلنا, قرآن و حدیث کا انکار کرنا اس آدمی کو اتنا ہی ناپسند ہو جتنا کہ کسی کو آگ میں کودنا ناپسند ہوتا ہے. آگ میں جلنا کوئی پسند کرتا ہے؟ یہ ساری عبادتیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ اس آگ سے بچنے ہی کے لیے تو ہو رہی ہیں. یہ رات و دن جو رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہ چاہ رہے ہیں کہ میرا پروردگار مجھ سے خوش ہو جائے, کس چیز کے لیے؟ اس آگ سے بچنے کے لیے. تو کوئی پسند کرتا ہے آگ میں کودنا؟ فرمایا جتنا آگ میں کودنا تمہیں ناپسند ہے اتنا ہی تمہیں دین سے نکلنا بھی ناپسند ہو جائے, حق کا انکار بھی اتنا ہی تمہیں ناپسند ہو. اگر یہ 3 چیزیں تمہارے اندر پائی جاتی ہوں تو سمجھ لو کہ تم نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا. اب ایک عام آدمی بھی چاہے گا کہ یہ تینوں چیزیں میرے اندر آ جائیں, تو نبی کے اندر کیوں نہیں ہوں گی یہ تینوں چیزیں؟ اب ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ پلٹ آئیے, تو وہ پلٹ آئیں گے کیا؟ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. قال اولو کننا کارہین, میں نہیں مان سکتا. بہرحال وہ واقعہ تو بڑا لمبا ہے. قوم کے لوگوں نے جو ہے پھر پریشان کیا. اللہ رب العالمین نے شعیب علیہ السلام سے کہا آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیے, اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا. آگے چل کر اللہ رب العالمین نے ایک بڑا پیارا نسخہ بتایا. آج بہت سارے لوگ پریشان ہیں, کسی کو کسی طریقے کی پریشانی, کس کو کسی طریقے کی پریشانی. ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک نسخہ بتا دیا قرآن کریم کے اندر. نسخہ کیا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ, اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی انسان
دو کام کر لے لفتحنا علیہم برکات من السماء، دو کام کر لو اللہ رب العالمین تمہارے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دے گا. لفتحنا علیہم برکات من السماء، آسمان سے تمہارے لیے برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. کون سے دو کام کرنا ہے؟ آمنوا واتقوا، پہلا کام تو یہ ہے کہ تم مومن بن جاؤ، پہلا کام تو یہ ہے کہ تم ایمان والے بن جاؤ، پہلا کام یہ ہے کہ ایماندار بن جاؤ، مومن بن جاؤ. اور دوسرا کام یہ ہے واتقوا، اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے بن جاؤ، ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو. یہ دو کام اگر تم کر لو گے لفتحنا علیہم برکات من السماء، ہم تمہارے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے. آج کون نہیں چاہتا کہ ہمارے گھر میں برکت نازل ہو، ہمارے دکان میں برکت نازل ہو. ایک دوسرے سے کہتے بھی ہیں نا، مولانا صاحب دعا کرنا ذرا اللہ برکت سے نوازے، ہے نا؟ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بھائی برکت کی ذرا دعا کرنا، فلاں کام شروع کیا ہے، دعا کرنا اللہ برکت دے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تو دو کام کر لو، اللہ برکت کے نہیں برکتوں کے دروازے کھولے گا. آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء، ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو. ان دو کام کرنے کی وجہ سے اللہ آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے گا. اس پارے کے اندر یہ جو نواں پارہ ہے، اس کے بعد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا کچھ دیر فرعون اور اس کی قوم کا، اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جس کا نام کیا تھا؟ بنی اسرائیل. چلیے آپ لوگوں کے سننے کا اتنا فائدہ تو ہوا کہ میں اگر کوئی جملہ آدھا کہوں تو الحمدللہ آپ لوگ اس کو پورا کر دیتے ہیں. تو بنی اسرائیل قوم، تو یہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پارے کے اندر جو شروعات ہوئی ہے اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کے واقعے کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا، اور پھر یہاں سے لے کے آدھے پارے تک، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا آگے تک موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، یا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہوتا رہا. شروعات یہاں سے ہو رہی ہے. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئه، پھر اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ہم نے اس کے بعد، مطلب یہ ہے کہ پہلے کوئی چیز بتائی جا چکی ہے، اب اس کے بعد کچھ اور بتایا جا رہا ہے. ہم نے ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے قوم کی طرف بھیجا. معلوم یہ ہوا پھر کہہ کے اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے شعیب اپنی قوم کے لیے آ چکے، اس سے پہلے ہود بھی آ چکے، اس سے پہلے صالح بھی آ چکے، اس سے پہلے نوح علیہ السلام بھی آ چکے. ان سب کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. 3 نبیوں کا ذکر 8ویں پارے کے آخر میں اللہ نے بیان فرمایا، اور یہاں شعیب اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام. اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو ویسے ہی بڑا دلچسپ ہے، اور اکثر قرآن کریم کے اندر آیا ہے. اللہ رب العالمین نے جب فرعون کی طرف بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ اور ذرا اس کو سمجھاؤ جا کر، موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس میں گئے اور جا کر کہنے لگے وَقَالَ مُوسَى یا فرعون انی رسول من رب العالمین. موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کہا اے فرعون، میں اس اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے پاس میں رسول بن کر آیا ہوں. فرعون چونکہ بادشاہ تھا، متکبر تھا، کہنے لگا اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو، ان کنت جیت بآیت فات بہا ان کنت من الصادقین، تو کوئی نشانی، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس اگر تم اللہ کے رسول ہو. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، وہ جو معجزہ دیا تھا نا موسیٰ علیہ السلام کو، فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو جیسے ہی پھینکا تو بڑی سی سانپ یا بڑا سا سانپ اور اژدہا بن کر چلنے لگی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، ایک اژدہا بن گئی.
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں سے یوں نکالا تو وہ ٹارچ کی طرح جلنے لگا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، کہا دیکھو یہ نشانی ہے. قوم کے لوگوں نے کہا ارے یہ نبی نہیں، یہ تو جادوگر ہے. انہوں نے جب دیکھا کہا یہ تو جادو ہے، یہ نبی تھوڑی ہے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ ارے یہ جادوگر ہے، ایک کام کرو سارے جادوگروں کو اکٹھا کرو، اس کا مقابلہ کروا دو، ہار جائے گا بیچارہ چپ چاپ بیٹھ جائے گا. قوم کے اندر اور پورے ملک کے اندر اعلان کر دیا گیا کہ بھائی جادوگروں سے مقابلہ ہے اور سارے لوگ آؤ. سارے لوگ آئے، جادوگر بھی آئے. فرعون نے سب کو اکٹھا کر لیا. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، جادوگر اپنا جادو دکھانے کے لیے آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادو نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ تھا. معجزے میں اور جادو میں فرق ہوتا ہے. معجزہ اور جادو میں فرق یہ ہے کہ جادو کو سیکھا جاتا ہے، معجزے کو سیکھا نہیں جاتا. جادو ہمیشہ، جادو جب چاہے جادوگر دکھا سکتا ہے، لیکن معجزہ ہر وقت دکھایا نہیں جاتا. اور جادو جادوگر کا فعل ہوتا ہے اور معجزہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس کا کیا مقابلہ. اعلان ہوا، سب اکٹھا ہوئے بہت بڑے میدان کے اندر. پھر اس کے بعد میں کہا کہ بھئی آپ لاٹھی ڈالیں گے یا ہم اپنی لاٹھی اور رسیاں ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے پہلے آپ ہی ڈالیے. تو لاٹھی اور رسیاں جب جادوگروں نے ڈالیں تو وہ سانپ بن کر چلنے لگی. فلما القوا سحروا اعین الناس، لوگوں کو لگا کہ وہ چل رہی ہیں، دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے وجاؤوا بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے وہ لوگ، ہلکا پھلکا نہیں. پورے ملک کے بڑے بڑے جادوگر اکٹھا ہو کے آئے تھے. ارے بڑے جادوگر نہیں ہوتے تو فرعون سے آ کے یہ کیوں کہتے کہ مجھے کیا ملے گا، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں ملے گا کیا. تو فرعون نے کہا انکم اذا لمن المقربین، ہم تمہیں اپنا قریبی بنا لیں گے، اور کیا چاہتے ہو، تم بادشاہ کے قریبی بن جاؤ اور اس سے تمہارے لیے کیا انعام ہوگا. وہ بہت بڑا جادو لے کے آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ بھی اپنی لاٹھی ڈالیے. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جیسے ہی لاٹھی ڈالی وہ ساری لاٹھیاں اور رسیاں اور جتنا بھی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ سانپ ہیں سب کو وہ نکل گئی، کھا گئی، سب کو نکل گئی. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جادوگروں نے دیکھا، سمجھ گئے کہ ہم تو جادو لے کے آئے تھے لیکن یہ جو لے کے آیا نا یہ جادو نہیں ہے. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے. آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ہم اس پروردگار پر ایمان لائے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے. اب جب یہ فرعون نے سنا تو کہا کہ ارے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے تم لوگوں نے فکسنگ کر لی ہے. ہاں قرآن کے الفاظ ہیں. لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور تم نے موسیٰ سے فکسنگ کر لی کہ ایسے دکھائیں گے اور اس کے بعد میں ہم ہار جائیں گے، تم جیت جانا. اور میں نے تو تم سے کہا نہیں کہ تم ایمان لاؤ موسیٰ پر، تم ایمان لے کیسے آئے. تو کہا کہ باز آ جاؤ ورنہ سب کو سولی پہ لٹکا دیا جائے گا. لیکن جنہوں نے ابھی اللہ کی اتنی بڑی قدرت کا نظارہ کیا ہو وہ کیسے باز آ سکتے ہیں. انہیں معلوم تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، حقیقت ہے یہ معجزہ. اگر یہ کہہ رہے ہیں نبی ہیں تو ہیں یہ نبی، اگر یہ معجزہ ہے تو ہے یہ معجزہ. کہا تو مار دے، کچھ بھی کر دے، باز نہیں آ سکتے. بہرحال اس نے مار دیا، سولی پہ چڑھا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بنی اسرائیل تھی جن کو یہ فرعونی غلام بنا کے رکھا کرتے تھے اور زیادہ ستانے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور تبلیغ کی اور بتایا لیکن یہ باز نہیں آئے. اللہ نے دیکھو پھر فرعون کی قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کیا. اس عذاب کا ذکر یہاں ہو رہا ہے. کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، سب سے پہلے ہم نے ان کو قحط سالی کے اندر مبتلا کر دیا. فرعون کی قوم کو قحط سالی میں مبتلا کر دیا اور جب یہ عذاب ان کے اوپر سے ہٹا وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ تو ان کے پھلوں کے اندر ہم نے کمی کر دی. پہلے تو پانی نہیں برسایا، جو پھل آتے تھے وہ بھی کم ہو گئے. اور اس پر بھی جب وہ باز نہیں آئے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، پھر ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیج دیا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، جب یہ عذاب ہٹ گیا
فارسلنا علیہم الطوفان والجراد، پھر ہم نے ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیج دیا. ٹڈی ایک پرندہ ہوتا ہے چھوٹا سا، جہاں دیکھو ٹڈیاں، جہاں جا رہے ہیں وہاں ٹڈی، کھیتوں میں، مکانوں میں، چھتوں پہ، دکانوں پہ، باہر نکل رہے ہیں، روڈ پہ، سڑک پہ، ہر جگہ وہی. ہم نے وہی ٹڈیوں کا عذاب ان کے اوپر بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں دوڑے دوڑے گئے، کہنے لگے یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دے. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لک، اگر یہ عذاب ہمارے اوپر سے ہٹا لیا جائے گا تو ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور تیری قوم کو جو ہم نے غلام بنا کے رکھا ہے، اس قوم کو ہم تیرے ساتھ میں بھیج دیں گے، تو جہاں چاہے وہاں اپنی اس قوم کو لے کر چلے جانا. دونوں شرطیں تیری ماننے کے لیے تیار ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹڈیوں کا عذاب ہٹ گیا. قرآن بیان کرتا ہے فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جیسے ہی وہ عذاب ہٹا پھر سے اسی چیز پر آ گئے، جو کرتے تھے پھر سے وہی کرنے لگے. اب اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ. اب تیسرے نمبر پہ دیکھیے کیا بھیجا رہا ہے، وَالْقُمَّلَ، اب ہم نے ان کے اندر جوئیں کا عذاب بھیج دیا. جوئیں جانتے ہیں نا، جو سروں میں جوئیں پڑ جاتے ہیں نا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، ہم نے ان کے اوپر جوؤں کا عذاب بھیج دیا. ہر جگہ جواں، کھانے کے اندر، پینے کے اندر، پانی کے اندر، کھانے کے اندر، جہاں جا رہے ہیں وہاں جوئیں ہی جوئیں نظر آ رہے ہیں. پورے جسم کے اندر جوئیں ہی جوئیں. اللہ اکبر، اتنا بڑا عذاب ہے اللہ کا. یہ انسان کے کمرے میں اگر ایک ساتھ 2 چھپکلی دیکھ لے تو پریشان ہو جاتا ہے، یہ کہاں سے آ گئی؟ نہیں، بھگاؤ ان کو، مارو ان کو، نکالو، کیسے کرو اس کو، بھگاؤ یہاں سے. یہ کہاں سے؟ یہاں ہر جگہ جوئیں ہی جوئیں. سر کے اندر اگر ایک جوئیں ایسے فر 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 کرنے لگے نا تو آدمی کنگھی لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس کو پہلے نکالو، سر درد کر رہا ہے. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ، جوئیں کا عذاب بھیجا. پھر وہی پورا موسیٰ کے پاس آئے کہ دعا کرو، بس وہی ٹوٹل. جب بھی عذاب آتا تھا وہ یہی کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس عذاب کو بھی ان سے ہٹا دیا. جب جوئیں کا عذاب ان سے ہٹ گیا لیکن وہ نہیں مانے، اللہ فرماتا ہے وَالضَّفَادِعَ، پھر ہم نے ان کے اوپر مینڈکوں کا عذاب بھیج دیا. اب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو مینڈک اچھل کر وہ کھانے کے اندر، پانی پینے بیٹھ رہے مینڈک اچھل کر وہ پانی کے اندر، جہاں دیکھو مینڈک. بیٹھنے جا رہے تو مینڈک کے اوپر، ہر جگہ مینڈک کا عذاب بھیج دیا. پھر وہی پورا پروسیس. موسیٰ کے پاس گئے، ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں گے، دعا کرو، یہ کرو، وہ کرو. اب جب دعا ہو گئی تو پھر وہیں کے وہیں اللہ فرماتا ہے کہ وہ مینڈکوں کے عذاب کے بعد پھر ہم نے والدم، پھر ہم نے خون کا عذاب بھیجا. خون کا عذاب، ہر جگہ خون. کنویں کے اندر بالٹی ڈالنا ہے پانی بھرنے کے لیے، خون نکل رہا ہے. تالاب میں جا رہے ہیں نہانے کے لیے، کپڑے دھلنے کے لیے، پانی لینے کے لیے، پورا تالاب خون کا بنا ہوا ہے. اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جب وہی بالٹی موسیٰ کی قوم کا کوئی ڈالتا تھا تو پانی ہی نکلتا تھا، اور وہ ڈالتے تھے تو خون نکلتا تھا. پیاس کی وجہ سے جب پریشان ہو گئے تو ایک صاحب کہنے لگے بنی اسرائیل کی قوم سے، یعنی موسیٰ کی قوم سے، فرعون کی قوم کا ایک آدمی کہنے لگا ایک کام کرو، تم اپنے منہ میں پانی لو. بھئی تم پیو گے تو پانی ہی ہوگا نا، تو تم اپنے منہ میں پانی لے کے میرے منہ میں ڈال دو. اب انہوں نے جب پیا اور پینے کے بعد جب اس کے منہ میں ڈالا تو ادھر سے جب نکلا تو یہ حالت. موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آئے اور کہا کہ دعا کرو. انہوں نے پھر دعا کر. نبی تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں نا، کوئی بھی نبی کیوں نہ ہو. انہوں نے پھر سے دعا کر دی کہ ٹھیک ہے تم لوگ ایمان لے آؤ گے اور ہماری قوم کو جو تم نے غلام بنا کے رکھا ہے برسوں سے اس کو چھوڑ دو گے. دعا کر دی. قرآن کہتا ہے فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. مجرمین کہا قرآن کریم نے، کہا وہ سدھرنے والے نہیں تھے، وہ کرمنل لوگ تھے. مجرم کس کو کہتے ہیں؟ جرم کرنے والوں کی تو کہا وہ مجرم قوم تھے، وہ سدھرنے والی قوم نہیں تھی. اسی طریقے سے معاملہ چلا. اب دیکھیے پورے آدھے پارے کے اندر واقعہ پھیلا ہوا ہے. تو
قوم میں بنی اسرائیل کو اور زیادہ جب یہ لوگ ستانے لگے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ کوئی راستہ نکالے، کسی طریقے سے ان کے عذاب سے ہمیں بچائے۔ تو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ پوری بنی اسرائیل کی قوم کو آپ اکٹھا کیجئے اور راتوں رات یہاں سے نکل جائیے۔ اب جب یہ لوگ یہاں سے نکلے، وہاں خبر ملی کہ ارے وہ تو سب بھاگ رہے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ چلو پیچھا کرتے ہیں، اپنی پورے لشکر اور پوری سلطنت اور پورے سپاہیوں کے ساتھ میں آیا پیچھا کرتا ہوا۔ اب سامنے دریا، پیچھے فرعون، قوم تو چیخ پڑی کہ موسیٰ اب تو مار دیے گئے، آگے جاتے ہیں تب بھی موت، پیچھے جاتے ہیں تب بھی موت۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ دریا پہ لاٹھی مارو۔ موسیٰ نے جیسے ہی اس اپنی لاٹھی دریا کے اوپر ماری، اللہ فرماتا ہے کہ 12 راستے ہم نے اس میں سے نکال دیے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل 12 قوموں کے اوپر تھی، 12 قبیلے تھے ان کے، تو ہر قبیلہ ہر قوم والا اس ایک راستے سے نکلا۔ یہ لوگ پار ہوئے، ادھر فرعون ان کے پیچھے پیچھے کہ چلو ہم نے راستہ بنایا ہے، ہم نے دیکھو کیسے راستہ بنا دیا۔ ارے بھائی وہ تو انا ربکم الاعلی کہتا تھا نا اپنے آپ کو، بلند و بالا رب، تو قوم سے کہہ رہا یہ دیکھ رہا ہوں نا، یہ میں نے ہی تو بنایا، چلو۔ اور جیسے ہی بیچوں بیچ میں پہنچا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، وہ قرآن بیان کرتا ہے کہ پہلے تو ایسے پھٹ گیا، پورا راستہ بن گیا جیسے 2 پہاڑ ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے پانی کھڑا ہو گیا، اور جیسے یہ آئے تو پورے کی پوری قوم کو اللہ رب العالمین نے ڈبو دیا۔ فرعون کے جتنے بھی ماننے والے اور جتنے بھی سپاہی اور جتنا بھی لشکر تھا، سب کے سب، فرعون خود اس میں ڈوب گیا، اور اس طریقے سے فرعون کا خاتمہ ہو گیا۔ ابھی فرعون کا کیا حال ہے وہ تو آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے، اور اس کا ذکر جب آئے گا تو میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا بھی۔ اس طریقے سے یہ قوم ختم ہو گئی، لیکن ابھی یہاں بات ختم نہیں ہوئی، یہ قوم ختم ہوئی لیکن بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ آدھے پارے تک پھیلا ہوا ہے یہ واقعہ۔ اب جو بچ گئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور بنی اسرائیل کی قوم جو بچ گئی، جب دریا سے باہر نکلے، جان بچی لاکھوں پائے، تو اب جب یہ دریا سے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد ایک راستے سے نکل کے جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے نکل کے جا رہے تھے، تو دیکھا اس بستی کے لوگ بت بنا کر اس کے آس پاس چکر لگا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، ان کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اب دیکھو ان کی حالت، وہ تو فرعون کی قوم تھی، یہ بنی اسرائیل قوم تھی، ان کی بھی حالت دیکھو ذرا۔ اللہ فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، ایک ایسی قوم سے ان کا گزر ہوا جو بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یعکفون علی اصنام لہم، جب موسیٰ کی قوم نے، بنی اسرائیل قوم نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا ہی معبود بنا دو جس طریقے سے ان لوگوں کا معبود ہے۔ یہ بنی اسرائیل، یہ بھی کوئی کم نالائق نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، فرمانے لگے قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، ابھی تو تمہیں تمہارے پروردگار نے بچایا، ابھی تمہیں سمندر کے اندر سے نکالا، ابھی تمہارے سامنے تمہارے دشمن کو ڈبویا، ابھی تمہیں اللہ رب العالمین نے بچایا، دریا سے نکلنے کے بعد ہی فوراً کفر کرنے لگے۔ اللہ کے بندو، ابھی اتنا بڑا معجزہ، اتنی بڑی نشانی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہے ہو، اللہ نے تمہیں کیسے موت کے منہ میں سے نکال لیا، اور تمہیں برسوں سالوں کی غلامی سے اللہ رب العالمین نے بچا لیا، اور اس کے بعد بس جیسے ہی نکلے تو کہ مجھے بھی ایک بت بنا کے دے دو، میرے لیے بھی ایسا ایک بت بنا دو، ایک معبود بنا دو، ہم بھی ایسی پوجا کریں گے، نکلتے ہی ساتھ۔ یہ بنی اسرائیل قوم ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل قوم کے تعلق سے کہ یہ وہ قوم تھی کہ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کوہ طور پہ آئیے، ہم آپ کو توریت دیں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے
70 لوگوں کو چنا. قرآن بیان کرتا ہے, یہ بھی ذکر 9 پارے کے اندر ہے. کیا؟ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو چنا کہ تم ہمارے ساتھ میں چلو, کوئی طور پہ چلیں گے, وہاں اللہ رب العالمین ہمیں کتاب عطا فرمائے گا. اب یہاں 2 بات غور کرنے کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ کتنے نیک کام سے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ توریت دینے والا ہے, یہ کوئی چھوٹا کام ہے, کتنی بڑی بات ہے. اور دوسری بات کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر نبی وہ اپنی پوری قوم سے 70 آدمیوں کو چنے تو سوچو وہ کتنے نیک ہوں گے. اگر آپ سے کہا جائے کہ مسجد کی کام کے لیے آپ ان میں سے کچھ لوگوں کو چن لیجئے تو آپ کو لگے گا کہ جو لوگ مسجد میں آنا جانا جن کا زیادہ ہوتا ہے, جن کا زیادہ دل لگا ہوا ہے, جو دیکھ بھال زیادہ کرتے ہیں اللہ کی طرف, جو لوگ زیادہ مائل ہیں, خرچ زیادہ کرتے ہیں, آپ انہی کو تو چنو گے نا. یا کسی کو بھی اٹھا کے کھڑا کر دو گے جو ہفتے میں 1 بار مسجد کے اندر آتا ہو, سال میں 1 بار آتا ہو, آپ اس کو تو مسجد کا کام نہیں سونپو گے نا. تو ہمیں بھی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ اچھے لوگوں کو, نیک لوگوں کو چن لیجئے, تو آپ دیکھیں گے کہ فلاں صاحب کہاں ہیں, کون قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا, کون نماز زیادہ پڑھتا. اس طریقے سے اچھے لوگوں کو چنا جائے گا اچھے کام کے لیے. اور جب نبی سے کہا جائے کہ آپ اچھے لوگوں کو چن لیجئے, تو نبی نے کتنے اچھے لوگوں کو چنا ہوگا؟ تو 70 لوگوں کو چن لیا. قرآن بیان کرتا ہے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چن لیا کہ چلو میرے ساتھ پہاڑ پر اللہ رب العالمین کتاب دے گا. کتاب کا ملنا یہ بہت بڑا کام. اور دوسرا لے کر گئے موسیٰ علیہ السلام 70 نیک لوگوں کو. اب میں بنی اسرائیل کے تعلق سے آپ کو بتاؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ قوم کیسی تھی. 70 نیک لوگ پوری قوم کے اندر چن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر لے گئے. اور جب یہ وہاں پہنچے تو جانتے ہو ان 70 لوگوں نے کیا کہا؟ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَاهْرَةً. اے موسیٰ ہم اللہ پر جب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں. یہ 70 نیک لوگوں کا حال تھا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ ان کا حال تھا جو سب سے زیادہ نیک تھے کہ اللہ کو جب تک ہم نہیں دیکھ رہے ہم ایمان نہیں لائیں گے. نیک لوگوں کا حال. اب آپ سوچو کہ جب چنے ہوئے 70 نیک لوگوں کا یہ حال ہے تو باقی جن کو چھوڑ کر گئے تھے ان کا کیا حال ہوگا؟ ہے نہیں؟ ان کا کیا حال ہوگا؟ اب ان کا حال بتاؤں میں کیا تھا جن کو چھوڑ کر گئے تھے. یہ بھی اسی پارے کے اندر ہے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر چلے گئے اور وہ 70 لوگ بھی نیک لوگ ساتھ میں چلے گئے. اب یہ جو بعد میں لوگ بچے قرآن بیان کرتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. موسیٰ کے جانے کے بعد ان لوگوں نے ایک بچڑا بنا لیا اور اسی کی عبادت کرنے لگے. وہ وہاں کتاب لینے گئے ہیں, یہ یہاں رب بنا رہے ہیں, یہ معبود بنا رہے ہیں, خود سے بنا رہے ہیں. اب آپ سمجھ لیجئے کیسے لوگ ہوں گے. نیک لوگوں کا حال دیکھو اور جو بچے تھے ان کا حال دیکھو. معبود گڑھ لیا, معبود بنا لیا. ارے چوری کر لیتے, قتل کر دیتے, کوئی ایسا اور کوئی گناہ کر دیتے تو سمجھ میں. رب بنا لینا, معبود بنا لینا کہ یہ میرا مطلب آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کو کس کی پوجا کرنا ہے. آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہمارا رب کون ہے. کتنا بڑا گناہ ہے یہ. آپ غور کیجئے ذرا, ایک تصور کیجئے کہ کوئی آدمی کسی ایک چیز کی مورتی بنا لے یا کسی ایک چیز کو بنا لے اور پھر کہے کہ یہ میرا رب ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. تو یہ جو باقی بچے تھے یہ ان کا حال تھا. بہرحال اللہ رب العالمین نے, واقعہ تو بڑا لمبا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور پھر ڈانٹا اور پھر اس طریقے سے ان لوگوں نے سب نے توبہ کی. بہرحال اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا. آگے چل کر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا اور واقعہ بیان کیا جا رہا ہے.
وہ جو ہے نا مچھلی والوں کا واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے، مچھلی والوں کا قصہ. اللہ رب العالمین نے سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن یوم السبت جس کو کہتے ہیں، اس دن اللہ رب العالمین نے مچھلی پکڑنے سے منع کر دیا تھا. اور آزمائش کے لیے قرآن بیان کرتا ہے اذ یعدون فی السبت اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون. جب سنیچر کا دن ہوتا ہے جس دن مچھلی پکڑنا منع تھی تو مچھلیاں دھوپ سیکنے کے لیے کنارے پہ آ جاتی تھیں. مطلب مچھلی پانی سے نکلتی تو نہیں ہے نا، لیکن اس دن وہ مٹر گشتی چلتی تھی پانی کے اندر، وہ اچھل رہی ہیں، وہ کود رہی ہیں پانی کے اندر، ادھر سے ادھر جا رہی ہیں، ادھر سے ادھر نکل رہی ہیں. اور جب سنیچر کا دن نکل جاتا تو یہ بیچارے بیٹھے جال لے کر اور وہ جو ڈور لے کر جس سے مچھلی پکڑتے ہیں، ایک مچھلی نہیں، پورا سناٹا، پورے ہفتے کوئی مچھلی نہیں. کچھ دن تو برداشت کرتے رہے. اس کے بعد ان لوگوں نے پھر ایک بہانہ نکالا. کیا کرتے تھے؟ جمعے والے دن رات میں جال لگا کے آ جاتے تھے اور سنیچر کو نہیں جاتے تھے. پھر اتوار والے دن جو جال میں پھنس جاتی تھی نا، صبح ہی صبح پکڑ لاتے تھے. کچھ لوگوں نے منع بھی کیا کہ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے میں تو سنیچر کو تو نہیں پکڑی نا. سنیچر کو کہاں پکڑی ہے؟ اللہ نے سنیچر کو منع کیا ہے، ہفتے کے دن منع کیا ہے، کہاں پکڑ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ تو ہیلا ہے نا، یہ تو بہانہ ہے. نیت تو اللہ جانتا ہے نا تم کیا کرنے والے ہو. بہرحال اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے منع کیا تھا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے بالکل. جن لوگوں نے منع کیا تھا اللہ نے اس کو بچا لیا، اور جو لوگ یہ کام کرتے تھے اس کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے ہم نے سب کو بندر بنا دیا. فلما آتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. تمہاری سرکشی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، سب کو اللہ رب العالمین نے بندر بنا دیا. اللہ بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا؟ پیارے نبی کی ایک حدیث ہے کہ نماز میں امام سے پہلے سر نہ اٹھایا کرو، کہیں اللہ تمہارا سر گدھے کی طرح نہ بنا دے. تو آج بھی شکل بدل سکتی ہے. ہاں، فلما عتوا، سرکشی میں حد سے زیادہ بڑھ جانا. تو گناہ حد سے زیادہ اگر بڑھ گئے تو کہیں اللہ کا غضب نازل ہوا تو اللہ شکل بدل سکتا ہے، صورت بدل سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بدلی، اور پیارے نبی نے فرمایا کہ امام سے پہلے سر اگر کوئی اٹھا لے تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کا سر گدھے کی طرح نہ بنا دے. تو مطلب یہ کہ اس امت کا بھی بن سکتا ہے. اس لیے گناہوں کے اندر بہت زیادہ سرکشی اور حد سے زیادہ بڑھ جانا یہ اللہ رب العالمین کو غصہ اور غضب نازل ہونے والا کا. تو یہاں سے پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ ختم ہو رہا ہے. حالانکہ آگے چل کے کچھ آیتوں کے اندر اور بھی بیان کیا گیا ہے، میں نے تو بڑے اختصار کے ساتھ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں. اب یہاں دیکھیے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنیے. اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، قرآن کے الفاظ میں سنو. اللہ کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا، اور قیامت تک جتنے بھی انسان، جتنی بھی نسلیں دنیا کے اندر آنے والی تھیں وہ سارے کی ساری نکل کے باہر آ گئیں. یعنی سارے انسان دنیا کے اندر جو قیامت کی صبح تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے تھے وہ سارے کے سارے نکل کے باہر آ گئے. جب سب نکل کے باہر آ گئے اللہ رب العالمین نے ان سے ایک سوال کیا، الست بربکم، اے لوگو بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے کے سارے لوگوں نے جواب دیا تھا قالوا بلا شہدنا، اے ہمارے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے، تو ہمارا رب ہے. یہ وعدہ کیا. اللہ فوراً کہتا ہے ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. میں نے یہ اس لیے تم سے پوچھ لیا کہ دنیا کے اندر جا کے تم جب منمانی کرو گے، دنیا کے اندر جا کے جب میری نافرمانی کرو گے، میرا انکار کرو گے، کفر کرو گے، شرک کرو گے، اور پھر جب کل قیامت کے دن میرے پاس میں آؤ گے تو یہ نہ کہنے لگنا کہ پروردگار ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کس کی عبادت کریں، ہمارا رب کون ہے، اس لیے آج تم سے اقرار کروا لے رہے ہیں.
آج تم سے پوچھ لے رہے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے. تم کہہ کے جا رہے ہو نا کہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب دنیا میں جانے کے بعد خلاف جاؤ گے تو پھر جب دوبارہ میرے پاس آؤ گے تو بہانہ نہیں کر پاؤ گے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں نہیں معلوم. اب یہاں ایک اعتراض یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم سارے لوگ اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان کر کے آئے, اللہ سے کہہ کے آئے کہ تو ہمارا رب ہے, لیکن یاد ہے کیا کسی کو؟ کسی کو یاد ہے کہ ہم اللہ سے یہ وعدہ کر کے آئے؟ تو اب بھی تو اللہ سے عذر کر سکتے ہیں نا. اللہ کے پاس قیامت کے دن جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تو نے عہد و پیمان لیا تھا مجھ سے, ہم نے اقرار بھی کیا تھا, لیکن دنیا میں جا کے یاد تو نہیں تھا نا. دنیا میں جا کے یاد ہی نہیں, تو نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہی نہیں تھا جو مجھے یہ یاد رہے کہ ہم کیا وعدہ کر کے آئے ہیں اور ہمیں کیسے چلنا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے کیا کیا؟ نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا, ہے نا. وہ رسول اور نبی وہ کیا کرتے تھے؟ آ کر وہی وعدہ یاد دلاتے تھے, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کی عبادت کرو. اسی وعدے کو, اسی چیز کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے رسولوں کو بھیجا, نبیوں کو بھیجا. اور اس کا ایک جواب آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمیں تو یاد نہیں ہے اللہ نے ہم سے کیا وعدہ لیا, کیا عہد و پیمان لیا تھا, ہم کیا وعدہ کر کے آئے تھے, تو میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر وہاں کی بات آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کو یاد ہے آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے؟ کسی کو یاد ہے کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور جتنی دیر تک تھے, جتنا جیسے بھی تھے, کچھ بھی یاد ہے؟ لیکن تھے یا نہیں تھے؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ تھے نا, یاد ہے. ایک چیز بھی یاد نہیں, لیکن مانتے ہیں کہ نہیں مانتے کہ تھے؟ تو اسی طریقے سے وہ بھی ماننا پڑے گا. یاد نہ ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تھے نہیں. انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس کو کچھ بھی یاد نہیں ہوتا, 9 مہینے رہتا ہے تب بھی کچھ یاد نہیں رہتا. تو وہاں پہ تھا, یاد نہیں ہے, تو یہ بہانہ نہیں کر سکتے آپ. ماں بتاتی ہے نا پیٹ میں تھے, باپ بتاتا ہے نا, پتہ چل جاتا ہے نا, یقین ہو جاتا ہے نا. تو پھر جب نبی بتا رہے ہیں, رسول بتا رہے ہیں کہ آپ یہ وعدہ کر کے آئے, تو کیسے یقین نہیں کریں گے آپ؟ اور پھر دیکھیے ایک چیز اور دیکھیں, اللہ رب العالمین نے سسٹم کتنا پیارا بنایا. آپ نے وہاں پہ کیا کہا؟ الستو بربکم, اللہ پوچھ رہا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا, سارے لوگوں نے وعدہ کیا کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے. وہاں رب کون ہے یہ پوچھا جا رہا ہے. اور یہی انسان جب دنیا کے اندر آئے تو ہر نماز کے اندر یہی کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے وہ جو وہاں وعدہ کر کے آئے وہی لفظ رب یہاں آ گیا, الحمدللہ رب العالمین. وہاں پر بھی رب, دنیا میں آئے یہاں پر بھی رب. اور جب یہاں سے چلے جائیں گے قبر کے اندر تو 3 سوال پوچھے جائیں گے. ان 3 سوالوں میں سب سے پہلا جو سوال پوچھا جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ کیا پوچھا جائے گا؟ تمہارا, ہاں یہ تو نہیں پوچھا جائے گا نا کہ تمہارا اللہ کون ہے. کیا یہ پوچھا جا سکتا تھا نا کہ تمہارا اللہ کون ہے, لیکن پوچھا کیا جا رہا ہے؟ ہاں تمہارا رب کون ہے, یہ پوچھا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہاں بھی پوچھا گیا تھا, اور اب جب قیامت میں جا رہے ہو نا وہاں بھی یہی پوچھا جائے گا, اس لیے اس کی تیاری کرنا ہے. من رب کا, یہ یہاں بھی پوچھا, وہاں بھی, ہر جگہ یہی چل رہا ہے. اوپر بھی رب, دنیا میں آئے تو الحمدللہ رب العالمین, قبر میں گئے تو من رب کا, اور جب وہاں پہنچو گے تو پھر سے وہی سوال. اس لیے آپ نکل نہیں سکتے, بھاگ نہیں سکتے جو اللہ سے وعدہ کر کے آئے. اور اس کے بعد جو ہے ایک عقیدے کی بات بتائی جا رہی ہے. بہت سارے صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے, بہت سے مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ایک سوال پوچھا کرتے تھے. زیادہ تر کون سا سوال؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, اے نبی یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. اب مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا, تو نبی ان کو کیا جواب دیا کرتے تھے؟ انما
علمها عند ربی، قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس میں ہے، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، جب اس کا وقت آ جائے گا تو اللہ اس کو ظاہر کر دے گا۔ نبی سے جب بھی پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، نبی نے یہی فرمایا کہ میرے رب کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ورنہ نبی بتا دیتا ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے کہ کب قیامت آئے گی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، جبرائیل امین نے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو لکھا ہے۔ جبرائیل امین آئے اور آ کر سوال کیا، بہت سارے سوال کیے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا ہے، اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی نے جواب دیا، صرف یہ کہہ دیا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جتنا تمہیں جانکاری ہے اتنی مجھے جانکاری ہے، یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ پتہ چلا کہ نبیوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ رب العالمین بتا دیتا ہے۔ نبی عالم الغیب نہیں ہوتے، ہر چیز کی اگر جانکاری ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے۔ کئی موقعوں پر نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی۔ ایک صحابی آئے، اگر کہنے لگے اللہ کے نبی متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو پیارے نبی نے ان کو جواب دیا ہے میرے ساتھی تم نے قیامت کی کیا تیاری کر کے رکھی ہے؟ سنیے نا یہ حدیث، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ تو یہاں پر بھی دیکھیے ہر جگہ پیارے نبی نے جواب کہیں پر بھی نہیں دیا کہ قیامت کب آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز اللہ نے بتا دی ان تمام چیزوں کی جانکاری تھی، اور جس چیز کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا تو پھر دنیا میں وہ کسی کو بھی پتہ نہیں چلی۔ اور اس کے بعد ایک چیز اور بیان کی جا رہی ہے، کبھی کبھی انسانوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ ایسے لوگوں سے بھی بات چیت ہو جاتی ہے کہ آپ ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع آ جائے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دین کی بات بتانا وہ آپ سے جھگڑا کر رہا ہے، ایسا بھی موقع آ جاتا ہے، آپ سوچتے کیسا آدمی ہے یار، میں تو اچھی بات بتا رہا ہوں یہ کیا ہے مجھ سے لڑا جا رہا ہے، ایسا بھی موقع آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کبھی اگر ایسا موقع آ جائے تو 3 باتوں کا دھیان رکھنا، 3 چیزوں کا دھیان رکھنا۔ کون سی؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، درگزر سے کام لینا، اگر وہ آپ سے جھگڑا بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو معاف کر دینا، اگر وہ آپ سے گالی گلوچ کر رہا ہے، آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے تو آپ اسے معاف کر دینا۔ خذ العفو، اور صرف معاف ہی نہ کرنا، وامر بالعرف، بلکہ اس کو اچھی بات بھی بتاتے رہنا، اس کو بتانا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط ہے۔ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اگر اس پر بھی وہ تم سے لڑائی جھگڑا کرتا رہے، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تو تم وہاں سے چلے جانا، اب تم اس سے اعراض کرنا۔ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر دیا، اچھے کام کے بارے میں بتایا، وہ گالی دے رہا ہے اس کو سمجھایا، معاف کر، اس کی گالیوں کو معاف کر دیا، اس کے برا بھلا کہنے کو معاف کر دیا، پھر بھی وہ آپ کے سر ہوتا چلا جا رہا ہے، وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، پھر آپ وہاں سے چلے جائیے۔ یہ 3 کام، اور دیکھو یہ 3 کام بیان کرنے کے بعد اگلی جو آیت ہے اس میں دیکھو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان تمہارے دل کے اندر وسوسہ ڈالے تو تم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا۔ اب یہ اللہ کو بتانے کی کیا ضرورت تھی، یا یہ آیت بتانے کی کیا ضرورت کہ شیطان جب وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ پڑھ لو؟ بھائی ایک آدمی ہے وہ گالی دے رہا ہے، اس کو معاف کر دیا، اس کو سمجھا دیا، پھر بھی بک رہا ہے اور سر ہوتا چلا جا رہا ہے، لڑائی جھگڑا نکال رہا ہے، تو آپ وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس کے بعد والی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ ایک انسان دوسرے کو گالی دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، لڑنے پہ سوار ہے، تو دوسرے آدمی کو بھی غصہ آ سکتا ہے۔ شیطان ایسے موقع پہ حاضر ہو جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ ارے تو نے کیا ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہیں، تیرے اندر طاقت نہیں ہے، تو کیا مار نہیں سکتا ہے اس کو، تو کیا اس سے کم ہے، تیرا خاندان کتنا بڑا، تیرے پاس دولت کتنی زیادہ، تیرا نام کتنا اونچا، تو اس سے زیادہ طاقتور، اس سے دب رہا ہے تو۔ ایسی باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی دماغ میں تجھ سے کم ہوں کیا، میں دب جاؤں گا کیا، مجھے فلاں سمجھ لیا تو نے، یہی سب چلتا ہے نا جب کوئی ایسے موقع آتے ہیں۔ ایسی چیزیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے،
لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے وقت پہ شیطان حاضر ہوتا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. جی اسی لیے اس آیت کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی. یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اس کی سیٹنگ بھی بڑی زبردست ہے. پھر اس کے بعد جب سورہ اعراف ختم ہوتی ہے تو سورہ انفال شروع ہوتی ہے 90 پارے کے اندر. سورہ انفال کے اندر اکثر جنگ بدر کے بارے میں بیان کیا گیا, جو پہلی جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی, اس تعلق سے بیان کیا گیا. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور بہت سارا مال غنیمت مسلمانوں کو ملا. اب مال غنیمت جانتے ہیں نا آپ لوگ, جیسے یہ دو فوج ہے آپس میں لڑ رہی ہیں, یہ والی جیت گئی یہ ہار گئی. یہ جو ہاری ہے یہ اپنی جان بچانے کی خاطر جو کچھ سامان اس کے پاس میں تھا سب چھوڑ کے بھاگ گئی. جان بچی تو لاکھوں پائی, پہلے جان تو بچا لینا اپنی, سامان تو بعد میں پھر کما لیں گے. تو جان بچانے کے لیے سب چھوڑ کر چلی گئی. اب یہ جو چھوڑی ہے تو اب اس کا کیا ہوگا؟ یہ جو جیتی ہے نا اس نے پورا قبضہ کر لیا اس پہ. اب یہ جو مال ملا اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. اس مال کا اب کرنا کیا ہے, اس تعلق سے اختلاف ہو گیا مسلمانوں کے درمیان. اللہ رب العالمین نے سورت نازل فرمائی سورہ انفال. انفال کے معنی ہوتا ہے مال غنیمت. تو اللہ نے اس سورت کا نام ہی یہی رکھ دیا اور اس کے اندر بتایا کہ تمہیں مال غنیمت میں کیا کرنا ہے, کیسے بانٹنا ہے, کیا کرنا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے اس سورت میں بتا دی. اور جنگ بدر کے تعلق سے بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس میں بتائی. اس میں آگے چل کر اللہ رب العالمین نے جو چیز بتائی وہ اور سن لیجئے. اللہ رب العالمین نے سورت کے اندر مومن لوگوں کی 5 صفت بیان فرمائی ہیں کہ جو مومن آدمی ہوگا اس کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہوں گی. وہ 5 چیزیں سن لیجئے آپ اور یاد کر لیجئے اس کو. کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین, بے شک مومن لوگ وہ ہیں, الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں, ڈر جاتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم, ان کے دل کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب ان کے سامنے میرے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ دوسرا کام ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. اور تیسرا کام ان کا یہ ہے, یا مومن کی تیسری نشانی یہ ہے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. یہ 3 کام ہو گئے. چوتھا, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, 5واں کام اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں. یہ 5 کام ہیں کس کے؟ مومنوں کے. اگر یہ 5 کام کوئی آدمی کر رہا ہے, قرآن کا فیصلہ سنو. اللہ فرماتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا, حقیقت میں یہی مومن ہیں. لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم. یہ 5 کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے پہلے تو سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جاؤ تم پاس ہو گئے, تم مومن ہو گئے, تم ایمان والے ہو گئے. آگے اللہ فرما رہا ہے اب یہ جو سرٹیفکیٹ ملا اس پہ انعام کیا ملے گا؟ لہم درجات عند ربہم, اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بڑھا دے گا. ومغفرۃ, اس کی مغفرت فرما دے گا. ورزق کریم, اور پاکیزہ روزی اس کو عطا فرمائے گا. یہ اب اس کو انعام ملا. بچہ جب پاس ہو جاتا ہے تو سرٹیفکیٹ ملتا ہے اور ساتھ میں انعام بھی ملتا ہے. تو سرٹیفکیٹ تو یہ ہو گیا کہ ہم المؤمنون حقا, حقیقت میں مومن. اور آگے درجات عند ربہم, درجے بڑھائے گا. ومغفرۃ, مغفرت فرما دے گا. ورزق کریم, پاکیزہ روزی عطا فرمائے گا. اور پاکیزہ روزی کا اگر آسان سا ترجمہ آپ کر لو تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ عزت کی روٹی دے گا. عزت کی روٹی, اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ عزت کی روٹی کھلائے, ہے نا. تو یہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا. اور اس پر پھر سے اگر تھوڑا اور غور کر لو اس آیت پر تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 5 صفت, 5 خوبیاں, 5 نشانیاں مومن کی بتائی گئیں. پہلی, دل کانپ جاتے ہیں جب ذکر ہوتا ہے. ایمان بڑھ جاتا ہے جب تلاوت ہوتی ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. یہ تینوں کام جو ہے نا دل کے ہیں, ان کا تعلق دل سے ہے. دل کا کانپنا, ایمان کا بڑھنا, رب پر بھروسہ کرنا, ان تینوں کاموں کا تعلق
دل سے ہے. اور چوتھا جو کام ہے الذین یقیمون الصلاۃ، اس کا تعلق انسان کے ہے نا، جسم سے ہے نا، بدن سے ہے نا. تو چوتھے کام کا تعلق بدن سے. اور پانچواں کام وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ دیا ہے اس میں وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ آپ لوگ تو سب کافی ہوشیار ہو گئے بھائی. تو پانچویں کا تعلق مال سے ہے، تو تین کا تعلق دل سے، چوتھے کا تعلق بدن سے، اور پانچویں کا تعلق مال سے. یعنی آپ پورے طریقے سے اللہ رب العالمین کے ماننے والے بن جائیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم المومنون حقا، آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اور آخری چیز میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، دیکھیے نبی کا یہ مقام ہے، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ موجود رہیں گے لوگوں کے اندر، جب تک آپ حیات ہیں، موجود ہیں، جب تک آپ موجود ہیں، اللہ رب العالمین آپ کی برکت سے ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہ آپ کی شان ہے کہ جب تک نبی دنیا میں موجود ہیں، قوم کتنا ستا لے، کتنا ہی گناہ کر لے، کتنے بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث ہو جائیں، پیارے نبی کا مقام اور آپ کی برکت یہ ہے کہ جب تک آپ دنیا میں موجود ہیں اللہ عذاب نہیں نازل کرے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کا مقام ہے. اور جب پیارے نبی اس دنیا میں سے چلے جائیں تب تو اللہ رب العالمین نے ایک آپشن دیا کہ اب عذاب آ سکتا ہے، لیکن تمہارے پاس ایک آپشن ہے اس عذاب کو روکنے کے لیے. وہ آپشن یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک نبی موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا. نبی کے جانے کے بعد آ سکتا ہے، لیکن ایک آپشن ہے رکنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک استغفار کرتے رہو گے اللہ عذاب نہیں بھیجے گا. تو نبی موجود تھے، عذاب نہیں آئے گا. اور اب اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کون سا کام کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. یہ استغفار کی فضیلت ہے، وہ نبی کا مقام ہے، یہ استغفار کی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.